بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کی مجلس میں آیا تھا کہ سورج کے مغرب کی طرف سے طلوع ہونے کا انکار کریں گے ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ سورج روزانہ مشرق کی طرف سے طلوع ہوتا ہے، مگر صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر ایک نشانی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا بھی ذکر کیا۔ معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، مگر بعض لوگ اپنی عقل پرستی سے اس کا بھی انکار کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہماری عقل اس کو نہیں مانتی، یہ عقل کے خلاف ہے وغیرہ۔ حالانکہ ان باتوں کا مدار محض عقل پر نہیں ہے بلکہ شریعت پر ہے جو اللہ کی طرف سے معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچائی گئی ہے۔ اس لیے جو شخص ان چیزوں کا انکار کرتا ہے وہ اصل میں شریعت کا انکار کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ عذاب قبر کی حقیقت و صداقت قرآن کریم کی متعدد آیات کے اشاروں اور حدیث نبوی کی صراحتوں سے ثابت ہے، اور اس سلسلے میں اتنی حدیثیں آئی ہیں کہ بعض محدثین نے ان کو متواتر قرار دیا ہے۔ اہل اسلام کا شروع دور سے یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ قبر میں نیکوں کو ثواب اور بروں کو عذاب ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ مختلف قسم کے عذابات کا سلسلہ وہاں ہوتا ہے، مگر افسوس کہ ایک بہت بڑا طبقہ آج ایسا ہے جو واضح اور کھلے الفاظ میں اس عقیدے کو غلط قرار دیتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، گلبرگہ کے ایک صاحب محمد علی نام نے شمع حقیقت کے نام سے کچھ فضول موضوعات پر کتاب شائع کی ہے۔ اس میں ایک عنوان ہے عذاب قبر کا عقیدہ ہندوانہ عقیدہ ہے، نعوذ باللہ۔ اس مضمون کا جواب بھی الفرقان ماہنامے نے کئی قسطوں میں دیا تھا۔ سب سے پہلے اس جاہل مصنف کو یہی خبر نہیں کہ ہندو قوم تو سرے سے آخرت کے تصور سے ہی خالی ہے، قبر کی زندگی کا انکار کرتی ہے، بھلا وہ عذاب قبر کا تصور کیسے رکھے گی؟ اور عذاب قبر کو نہ ماننے والوں کا اشکال یہ ہے کہ ہم کو قبروں میں کوئی عذاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، جبکہ کئی جگہ کافروں اور فاجروں کی قبریں کھودی گئیں مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس کا جواب یہ ہے، سنیے، کہ قبر کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے بلکہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے، لہٰذا دنیا میں کھڑے ہو کر آخرت کی منزل میں جھانکنے کا دعویٰ ایک فضول دعویٰ ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ قبر کا عذاب عالم برزخ میں ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ آخرت کی منزل اور برزخ میں ہونے والی چیز یہاں ہم کو دکھائی دے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں عذاب ہونے کے باوجود ہم کو اس دنیا میں نظر نہ آئے، جیسے سونے والا خواب میں بسا اوقات حیران کن اور خوفناک اذیتناک چیزیں دیکھتا ہے، کبھی جاتا آتا گھومتا پھرتا ہے، کسی کو مارتا یا خود کسی سے پٹتا ہے، مگر اس کے بالکل بازو بیٹھے ہوئے شخص کو اس کا پتہ تک نہیں چلتا، کیونکہ وہ سونے والا سونے کی حالت میں جو دیکھتا ہے وہ ایک درجے میں عالم ارواح سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں، نہ کہ عالم اجسام سے متعلق، لہٰذا دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا قبر میں عذاب کے ہوتے ہوئے بھی یہاں کے لوگوں کو اس کا احساس و علم نہ ہونا کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بعض لوگ اس حقیقت کا بھی محض عقل کی بنیاد پر انکار کریں گے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا کہ شفاعت کا انکار کریں گے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے مقرب بندوں کی طرف سے گنہگاروں کے حق میں سفارش و شفاعت اور اس کا قبول ہونا بھی اسلامی عقائد میں سے ایک ضروری عقیدہ ہے، جس کا متعدد آیات و احادیث میں ذکر آیا ہے۔ علامہ نووی نے شرح مسلم میں فرمایا
کہ قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا مسلک یہ ہے کہ شفاعت شریعت کی روشنی میں عقلاً بھی ممکن ہے۔ اللہ کے اس صریح ارشاد کی وجہ سے یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا، اور قول باری تعالیٰ کی وجہ سے کہ ولا یشفعون الا لمن ارتضی وغیرہ، نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی وجہ سے واجب ہے۔ اور آخرت میں شفاعت کے ہونے پر اتنی احادیث آئی ہیں جن کا مجموعہ تواتر کی حد تک پہنچ گیا ہے، اور اس پر سلف صالح اور بعد کے اہل سنت کا اجماع ہے۔ اس میں دور گزشتہ میں خوارج اور بعض معتزلہ نے اہل سنت سے ہٹ کر اپنی روش قائم کی، اور اس فتنے کا آغاز انہی سے ہوا کہ وہ شفاعت کا انکار کرنے لگے اور آیات میں غلط تعویلات سے کام لے کر احادیث صحیحہ و صریحہ کا انکار کرنے لگے۔ حضرت عمر نے یہاں اسی قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں حوض کوثر کا انکار کریں گے۔ حوض کوثر معزز سامعین جنت کا ایک حوض ہے جو ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمایا گیا، جس کا ذکر ایک تفسیر کے مطابق انا اعطیناک الکوثر میں ہے، اور متعدد اور مستند احادیث میں بھی اس کا ذکر اور کیفیت بیان کی گئی ہے۔ مثلا فرمایا حضور نے کہ میرا حوض 1 ماہ کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے، اور اس کے کنارے برابر ہیں، یعنی وہ چوکور ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اور اس حوض پر کٹورے اس قدر ہیں جتنے کہ آسمان کے ستارے، اور جو آدمی اس سے پانی پی لے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس کا انکار بھی احادیث صحیحہ کا انکار ہے، مگر بعض لوگ ان باتوں کو محض ان کی عقل نارسا اور فہم ناقص میں نہ آنے سے انکار کریں گے، کیونکہ یہ لوگ فی الواقع عقل کی وجہ سے نہیں بلکہ محسوسات کے خوگر ہونے کی وجہ سے جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں محسوس نہیں ہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ امور قطعاً عقل کے خلاف نہیں ہیں۔ آگے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دوزخ میں جل بھن کر آخر میں دوزخ سے نجات پانے والے لوگوں کا بھی وہ انکار کریں گے، یعنی جو مسلمان اپنے گناہوں کے نتیجے میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے وہ آخر کار اپنے گناہوں کی سزا پا کر اور جل بھن کر بلکہ کوئلہ ہو کر بھی اپنے ایمان کی برکت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، کیونکہ اسلام کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ احادیث میں اس کا صاف صاف ذکر آیا ہے، مگر بعض لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب جہنم میں گر کر جل کر خاک ہو گیا پھر وہ کیسے نکل آئے گا وغیرہ۔ معتزلہ و خوارج جو گمراہ فرقے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے کہ مسلمان بھی اگر گناہ کر کے دوزخ میں گیا تو وہ کافروں کی طرح اس میں ہمیشہ رہے گا، مگر یہ بات احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ عموماً اس قسم کی چیزوں کا انکار معزز سامعین عقل پرست بلکہ عقلیت زدہ لوگوں کی طرف سے ہی ہوتا ہے، جو ہر چیز کے لیے عقل کو ہی معیار سمجھتے ہیں، حالانکہ عقل کو ہر چیز میں معیار ماننا ہی خود عقل کے خلاف ہے، کیونکہ عقل ہی کی روشنی میں یہ بات مسلم ہے کہ جس طرح آنکھ کا دائرہ، اس کا دائرہ ادراک مبصرات تک محدود ہے، کان کا دائرہ ادراک مسموعات تک، ناک کا دائرہ مشمومات تک، زبان کا مذوقات تک، ہاتھ کا ممسوسات تک، اور یہ کہ ہر عضو اپنے دائرے میں تو کام کر سکتا ہے مگر اپنے دائرے کو چھوڑ کر دوسرے کے دائرے میں وہ ناکام ہے۔ مثلا آنکھ دیکھنے کا کام تو کر سکتی ہے مگر سماعت کا کام کر کے ممسوسات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ناک سونگھنے کو چھوڑ کر چکھنے کا کام کر کے چکھنے کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح عقل بھی ایک قوت مدرکہ ہے جس کا دائرہ ادراک بھی ایک حد سے محدود ہے، اور اس کا دائرہ مشہودات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مشاہدے میں آتی ہیں
اس کو چھوڑ کر وہ مغیبات کے دائرے میں کام نہیں کر سکتی۔ اگر اس کو مغیبات میں بھی کام میں لایا جائے گا تو وہ اسی طرح ناکام ہوگی جس طرح آنکھ، ناک، کان وغیرہ اپنے دائرے کے باہر ناکام ہوتے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ عقل کا اپنا ایک دائرہ ہے جس کے اندر اندر وہ کام کرے گی اور اس کے باہر وہ کام نہیں کر سکتی، تو اب یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عقل کا اصل کام کیا ہے۔ عقل کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے پیش آنے والی چیزوں میں سے جو اس کے اپنے دائرے میں آتے ہیں غور و فکر کرے، اشیاء کے حقائق کو جانے، حق و باطل میں تمیز کرے، اچھے اور برے کو جانے۔ عقل کا یہ کام نہیں کہ وہ ہر دائرے میں گھسپیٹ کرے، مثلا خدا کا خدا ہونا، رسول کا رسول ہونا، ان کا سچا ہونا، یہ معلوم کرنے کے لیے عقل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ سچے ہیں تو اب عقل کا کام یہ ہے کہ ان کی ہر بات کو جو معتبر ذرائع سے معلوم ہو مان لے اور اس پر چلے۔ بادشاہ کا بادشاہ ہونا ایک ایسا امر ہے کہ اس کے جانچنے کے لیے عقل کو کام لا سکتے ہیں، مگر جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ بادشاہ ہے تو اب اس کے ہر حکم و قانون کو بھی عقل کی کسوٹی پر جانچنا بادشاہ کے انکار کے مترادف ہے۔ پھر بادشاہ کو بادشاہ ماننے کا حاصل کیا ہوا جبکہ اس کے حکم کو بھی عقل پر پرکھنا ضروری ہو۔ عقل پرست اور عقلیت زدہ لوگ عقل کے دائرے کار کے بارے میں جس غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ یہاں سے واضح ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ غیب کے حقائق پر ایمان لانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ بات ہم کو معتبر ذریعے سے معلوم ہو، اور جب معتبر ذریعے سے اس کا علم ہو جائے تو اب یہی ہمارے لیے متعین ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اللہ ہمیں عقل اور نقل دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری عقل کو نقل کے تابع بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔